محبت اور پیار نال ایک بار پھر پڑھو الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ لائق صد احتشام و اکرام حضرات سامعین گرامی قدر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والےو، اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو، حق تقاتی، جویں ڈرن دا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہ مرے ہو مگر مسلمان ہو کے مرے ہو۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھو کیڑا گناہ ہے جڑا میں تے تسی نہیں کر رہے ہیں۔ گلیاں وچ گناہ، بازاراں وچ گناہ، گھراں وچ گناہ، باہر گناہ، اندر گناہ، ظاہراً گناہ، باطناً گناہ، اعلانیہ گناہ، مخفی گناہ، اور کیڑے کیڑے گناہ جڑے میں تے تسی نہیں کر رہے ہیں۔ اٹاں پیس پیس کے مرچاں چ پا رہے ہیں، بورے شکر وچ ملا رہے ہیں، پانی دودھ وچ پا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھنے ہیں۔ سال بعد ایک بار رمضان آنا ہے، اسی میڈیکل رپورٹاں ڈاکٹراں نو جا کے چیک کروانے ہاں تے علماء نو جا کے پوچھنے ہاں بھئی میرے تے بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ دینی سانو اچھی نہیں لگنی۔ کتنے لوگ ہیں جنہاں دے طیارے تے جہاز مکے تے مدینے تو اڑ کے لندن ایئرپورٹ تے ہیتھرو تے امریکہ ایئرپورٹ تے جا کے اتر جانے، انہاں نو اج تک اس گل نہ احساس نہیں ہویا بھئی تھلے اللہ نہ کر رہے، اللہ نے نبی نہ دارے، میں لے کے پہلے اللہ نے کرنا دیداری کر لوا، میں عمرہ کر لوا، میں صفا مروہ نہیں صحیح کر رہا۔ حج کتنے لوگوں پہ فرض ہے لیکن وہ حج نہیں کرتے۔ زکوٰۃ باوجود فرض ہونے کے ہم ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نماز ہم نہیں پڑھتے۔ کتنے لوگ ہیں جو بہنوں کا حق کھا رہے ہیں، یتیموں کے مالوں پہ ڈاکے مار کے کوٹھیوں اور بنگلوں کے مالک بن گئے ہیں۔ لیکن میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، شرع صدر سے کہتا ہوں، باوضو خانہ خدا میں کہتا ہوں، قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے کسی مقام پہ مجھے اور آپ کو بے ایمان نہیں کہا۔ جب بھی کہا یہی کہا، یا ایھا الذین آمنوا۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ میں نے کہا مولا تو سینوں کے راز جانتا ہے، تو جانتا ہے ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں تو گناہگار نہیں کہتا۔ قرآن مجید میں ایک نہیں، دو نہیں، 5 نہیں، 8 نہیں، 10 نہیں، اللہ نے سینکڑوں مقامات پہ مجھے اور آپ کو ایماندار کہہ کے پکارا ہے اور آمنو کا ہمیں خطاب کیا ہے۔ میں قرآن پاک کی 2-4 آیات بطور مثال کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک بار آپ سے سبحان اللہ کی اپیل ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کریم فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والےو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جدوں جمعے دی اذان ہو جائے نا، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ دے ذکر ول دوڑیو، خرید و فروخت، کاروبار بازار بند کر دیویو، لعلکم تفلحون، تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ ایک مقام تے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والےو، اتقوا اللہ
اللہ کو ڈرو وکونو ما صادقین اور سچیاں دے یار تے سنگی بن جاؤ. ایک مقام تے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والے ہو کتب علیکم الصیام تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے کما کتب علی الذین من قبلکم جویں تواڈے تو پہلیاں امتاں تے قوماں تے فرض کیتے گئے سن لعلکم تتقون تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ. ایک مقام تے فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ کو ڈر جاؤ وابتغوا الیہ الوسیلہ اور ادی بارگاہ پہنچن واسطے وسیلہ تلاش کرو وجاہدوا فی سبیلی اور اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرو لعلکم تفلحون تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ. ایک مقام تے فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما. اللہ جاندہ سی میرے نبی تے درود و سلام ایماندارہ نے پڑھنا ہے بے ایمانہ نو توفیق نہیں ملنی لہذا گلی ایماندارہ نال کریے. اوے ایمان والے ہو میرے نبی تے درود بھی تساں پڑھنا ہے سلام بھی تساں پڑھنا. اللہ نے ایک نہیں دو نہیں 10 نہیں 20 نہیں اللہ نے سینکڑیاں مقامات تے مینوں تے توانوں ایماندار کہہ کے پکارے آئے. میں تخیل دے عالم میں آکھیا میرے سونے مولا اسی تیرے بندے ہیں تے تو ساڈا رب ہے تو جاننا ہے نا اسی ہر گناہ کر رہے ہیں سینیاں دے چھپے راز تو جاننا ہے انہو علیم بذات الصدور میرے مولا پھر بھی سانو بے ایمان نہیں کہنا ہے جدوں بھی گل کرنا ہے تے ایماندار کہہ کے بلانا ہے. لا مکان چو آواز آئی میں جدوں تواڈے نال گل کرنا منا تے پھر میں گناہگار نہیں ویکھنا وا مدینے دا تاجدار ویکھنا. تساں اس زبان نال میرے نبی دا کلمہ جے پڑھیا ہے ہن میں تانوں کیویں بے ایمان آکھاں میں جدوں تواڈے نال گل کرنا وا نا تے تواڈی نسبت ویکھ کے گل کرنا وا تانوں بے ایمان نہیں کہنا وا ایماندار کہنا وا. قرآن دا جڑا جملہ میں پڑھیا ہے اس شب برات دے حوالے نال پڑھیا ہے. اے چند دنوں بعد ایک رات آ رہی ہے جس دا نام شب برات ہے. انہوں لیلت مبارکہ بھی کیا جاندہ ہے انہوں لیلت سک بھی کیا جاندہ ہے اس نو لیلت رحمت بھی کیا جاندہ ہے. اے او رات ہے جس رات دے اندر اللہ دے پاک نبی پاک دا فرمان ہے کہ ایک بہت بڑا قبیلہ لکھاں بکریاں انہاں دے کول سرکار فرماتے نے انہاں بکریاں تے جتنے بال نے اللہ اتنے بالاں دی نسبت نال اتنے بالاں دے عدد اور شمار نال میری امت دے گناہگاراں نو معاف فرما دینا. شب برات آ رہی ہے اے رحمت دی برسات آ رہی ہے اے گناہاں تو توبہ دی رات اے اللہ دے راہ وچ اللہ دے دربار وچ جھکن دی رات اللہ نو منان دی رات اللہ کو معافی منگن دی رات. یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والےو اتقوا اللہ اللہ کو ڈریو حق تقاتی جویں ڈرن دا حق تے اے نہیں زلزلے آمن تے نمازی بن جاؤ اے نہیں مال جان دا نقصان ہو جائے تے نمازی بن جاؤ اے نہیں امتحان دے دنہ دے اندر طالب علم پنجے نمازہ مسجد وچ آ کے پیا پڑھدا ہے تے جو امتحان گزرن تے پھر نہ مسجد دا خیال نہ اللہ دے گھر دا خیال. نہیں جنازے وچ بھی مومن نظر آؤ تے شادی وچ بھی مومن نظر آؤ. اے نہیں جنازہ اٹھیا تے ہن انج لگ رہا پکا مومن تے پکا ایماندار ہے تے شادی دے موقع تے نہیں لگ رہا کہ مومن ہے یا کوئی ہو رہے. نہیں شادی وچ بھی ایمان والا تے غمی وچ بھی ایمان والا. اوے ایمان والے ہو اللہ کو ڈرو جویں ڈرن دا حق ہے. ولا تموتن اور ہرگز نہیں مرنا الا وانتم مسلمون اپنے گلے دے اندر مصطفیٰ دی غلامی دا توق پا کے جانا.
نبی دے غلاماں نال ایڈا پیار ہے، اگر بندہ ارادہ کر لوے نا کہ میں نیکی کرنی ہے، حالے انہیں نیکی کیتی نہیں، ارادہ کیتا ہے میں کل نیکی کرانگا، اللہ کریم فرشتیاں نو فرماندا ہے کھولو کتاباں میرے بندے دی ایک نیکی لکھ لو۔ فرشتے کہنے نے مولا انہیں حالے نیکی کیتی کوئی نہیں، انہیں تے کل کرنی ہے۔ آواز آندی ہے ارادہ تے کر لیا سنا، اے جڑا ارادہ کر لیا سنا، اس ارادے دی وجہ تو ہی ایک نیکی کاپی دے اندر تحریر فرما دے ہو، ڈائری دے اندر ایک نیکی لکھ دے ہو، تے بندہ جدوں نیکی دے ارادے نال نیکی دا ارادہ کرن تو بعد نیکی کر لوے نا، اللہ فرشتیاں نو کہندا ہے میرے بندے دیاں 10 نیکیاں لکھ دے ہو۔ اے عام دنہ دا ریٹ ہے، روزیاں دا ریٹ اے نہیں ہے، روزیاں دا ریٹ تے ہیں کہ عام دنہ دے اندر بندہ نیکی کرے نا تے 10 نیکیاں، تے رمضان وچ نیکی کرے گا تے اللہ 70 نیکیاں دا ثواب انہوں عطا فرماوے۔ اگر بندہ مجبور ہو گیا ہے، معذور ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، حادثہ ہو گیا ہے، بندے نے ارادہ تے نیکی دا کیتا سی لیکن نیکی ول نہیں وہ چل کے گیا، نیکی انہیں کیتی نہیں، تے فرشتے عرض کر دے نے مولا انہیں ارادہ کیتا سی نیکی والے کیتی نہیں، وہ جڑی نیکی لکھوائی آ اسی مٹانا چاہنے آ، آواز آندی ہے نہیں 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 مٹانا نہیں مٹانی، میرے بندے نے نیکی دا ارادہ دے کیتا سی نا، ادھے مقابلے دے اندر کسے بندے نے اگر گناہ دا ارادہ کر لیا ہوئے تے فرشتے کہندے نے مولا انہیں ارادہ کر لیا میں گناہ کرانگا، ہن گناہ لکھنا یا نہیں لکھنا؟ آواز آنی ہے نہیں لکھنا، میرے بندے نے کیتا تے نہیں نال، میرے بندے نے گناہ حالے کیتا تے نہیں، لہذا حالے گناہ نہیں لکھنا، تے بندہ جدوں گناہ وال چل پوے نا تے فرشتے کہندے نے مولا ہن تے ٹر پیا گناہ وال، ہن لکھیے یا نہ لکھیے؟ آواز آندی ہے پتہ نہیں رستے تو مڑ کے تے واپس آ جائے، حالے نہیں لکھنا۔ اوے بندہ جدوں گناہ کر بوے نا تے فرشتے کہندے نے مولا نیکی دے بدلے وچ تے 70 نیکیاں لکھوائیاں سنی، ہن گناہ دے بدلے وچ کتنے گناہ لکھنے نے؟ آواز آندی ہے اوے نیکی دے بدلے 10 نیکیاں، لیکن گناہ دے بدلے 10 گناہ نہیں لکھنے، ایکو گناہ لکھنا۔ ایک روایت میں پڑھی ہے سرکار دو عالم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے جی شان ہے کہ بندہ جدوں گناہ کر لوے نا اللہ فرشتیاں نو فرماندا ہے حالے دا گناہ نہیں لکھنا، حالے ادے عمر دے 40 سال بقایا، حالے 30 سال بقایا، حالے 25 سال بقایا، پتہ کوئی نہیں ایک کسے وقت میرے کولوں توبہ منگ لوے، میرے کولوں معافی منگ لوے، لہذا جب تک ادی موت نہیں آندی ادا گناہ نہیں لکھنا۔ اوے ویکھو تے صحیح نا اللہ دا اپنے محبوب دے غلاماں نال کیڑا پیار ہے۔ ہاں بندہ گناہ کرن تو بعد اگر معافی منگ لیا، معافی منگ لویں، نادم ہو جائے، اپنے کیتے تے شرمندہ ہو جائے، اللہ فرشتیاں نو فرمانا ہے ادیاں ساریاں گناہاں نو مٹا کے انہاں دے بدلے ایک ایک نیکی لکھ دیو۔ اگر انہیں لاکھ گناہ کرن تو بعد ندامت کیتی ہے تے توبہ منگی ہے تے لاکھ دے بدلے وچ لاکھ نیکیاں لکھ دیو۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اتنا بڑا کرم کیوں فرمایا ہی؟ فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، میں جو چاہواں لکھ دیاں، جو چاہواں مٹا دیاں، کتاب بھی میری تے حساب بھی میرا، کتاب بھی میری تے حساب بھی میرا، کوئی پوچھنا ماما لگا۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، فرمایا اگر انہیں ایک گناہ کیتا نا تے گناہ تو بعد انہیں معافی منگ لئیے تے گناہ دے بدلے ایک نیکی لکھ دیو، ہر گناہ دے بدلے نیکی، اور جو چاہواں میں لکھاں تے جو چاہواں میں مٹاواں، مینوں نہ روکن والا نہ کوئی ٹوکن والا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اچھا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں،
ہم جب کوئی بات بھول جاتے ہیں نا تو اسے ڈائری میں نوٹ کر لیتے ہیں، موبائل کی ڈائری نکالتے ہیں، ریمائنڈر لگاتے ہیں. کیوں؟ ہمیں بھول جاتی ہے بات. ریمائنڈر ہمیں یاد کروائے گا. ریمائنڈر سانو یاد کروانا تا اسی لکھنے ہاں اپنی ڈائریاں دے اندر، اپنی کتاباں دے اندر، اپنی نوٹ بکاں دے اندر. ہاں تے کسے وقت بندہ ایک چیز لکھدا ہے تے نال ہی انہوں مٹا دیندا ہے، ریزر نال ڈیلیٹ کر دیندا ہے، کیونکہ او غلط ہو گئی ہے تاں سا مٹائیے. میں پوچھنا چاہنا، اللہ فرماندا ہے میں جنوں چاہواں لکھاں تے جنوں چاہواں مٹاواں. اوے لکھیا تے تاں جاندا ہے کہ بندہ بھول جائے. اللہ بھلن تو پاک. توجہ چاہتا ہوں، بڑا وزنی جملہ بولنے جا رہا ہوں. اللہ لکھن تو بھلن تو پاک ہے، لہٰذا او کیوں لکھدا ہے کتاباں دے اندر اور اسی تے تاں مٹانے ہاں کہ بھول جانے ہاں تے اللہ بھلن تو پاک. اللہ غلط لکھن تو پاک، اللہ بھلن تو پاک. میں کہ مولا اسی تے تاں مٹانے ہاں کہ غلط ہو جانا ہے تے تاں مٹانے ہاں تے تاں لکھنے ہاں کہ بھول جانے ہاں تے تاں لکھنے ہاں تے توں بھلن تو بھی پاک ہے، غلط لکھن تو بھی پاک ہے. توں کیوں لکھنا تے مٹانا ہے؟ آواز آئی میں بھلن تو پاک، میں مٹان، میں غلط لکھن تو پاک. اے میں لکھنا تے مٹانا تاواں. یار جو کچھ کہے میں لکھ دینا وا، یار جو کچھ کہے میں مٹا دینا وا. اوے بھلیا یارا نال حساب نہیں ہوندے. یار لکھ کہندا ہے میں لکھ دینا، یار آخدا ہے مٹا دے میں مٹا دے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. او میرے بھائیو، اے شب برات وچ اپنے رب دے سامنے سجدیاں نال انہوں منانا ہے، اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگنیاں. میرا رب اتنا کریم ہے، میرا رب اتنا رحیم ہے، اتنا رحیم ہے کہ ایک بندے 80 سال گناہ کیتے ہوئے عمل آخری وقت ادا آ جائے، وہ اپنے رب دے سامنے ایک واری ندامت دا آنسو پا دے، اللہ ادھے سارے گناہاں نوں نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دے. کائنات دا ایک قانون ہے، اگر 9 سال طالب علم سکول وچ جاندا رہیا نا تے 4 دن انہیں بغیر ٹیچر دی اجازت تو تے درخواست دیتے چھٹی کر لئی تے ہر سکول وچوں طالب علم دا نام خارج کر دیتا جاندا ہے کہ انہیں بغیر اجازت تو چھٹی کیتی ہے. ایک ملازم فیکٹری دے اندر کم کردہ ہوئے، او 8-10 سال کم کردہ رہے، اگر 10 دن بغیر اجازت تو فیکٹری نہ جائے، بغیر اطلاع دے نہ جائے تے فیکٹری اس مزدور نو خارج کر دینی ہے، خارج کر دینی ہے. سکول اس طالب علم نو خارج کر دینا ہے. پوری کائنات دے اندر ایک رب دی بارگاہ ایسی ہے، اللہ فرماندا ہے ساری زندگی غیر حاضریاں کیتیاں نہیں، ایک حاضری آ جا شب برات میرے در تے آ کے لوا جاؤ، تیریاں ساریاں غیر حاضریاں نو میں حاضریاں دے اندر بدل دیاں. کہ جس وقت مجرم یا ملزم جج دے سامنے اپنے جرم دا اقرار کر لوے نا، جج نو کہے میں کم کیتا ہے تے جج تے لازم ہے انہوں سزا دینا، جج تے لازم ہے انہوں پنش کرنا، جج تے لازم ہے انہوں جیل بھیجنا. میرے بھائیو میرے دوستو، جو ہی ملزم اقرار کردہ جائے نا تے او مجرم بن جاندا ہے تے جج نو لازم ہو جاندا ہے انہوں سزا دینا. اس کائنات دے اندر 2 عدالتاں ایسیاں نے جس تھے ملزم جو ہی اپنے گناہاں دا اقرار کرے نا انہوں معاف کر دیتا جاندا ہے. ایک عدالت خدا دیئے، دوئی عدالت مصطفیٰ دی. اپنے بندیاں نال ایڈا پیار کر دوئے بندہ کہے نا لبیک یا اللہ، بندہ کہے نا یا اللہ، اللہ 70 واری فرماندا ہے لبیک یا عبدی، او میرے بندیا میں حاضر ہاں، میں حاضر ہاں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، حدیث قدسی دے جملے سنان جا رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں من تقرب الی
من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا من تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا. سرکار فرماتے ہیں اللہ فرماندا ہے کہ بندہ جدو میرے ول ایک گز چل کے آوے نا میں اس ول ایک قدم چل کے آنا وا تے جڑا بندہ میرے ول قدم چل کے آئے نا میں 10 قدم اس ول چل کے آنا وا تے جڑا بندہ میرے ول چل کے آوے میری رحمت دوڑ کے انہوں اپنے آغوش دے اندر لے لیندی. سردیاں دیاں ٹھنڈیاں تے لمیاں راتاں ہندو اپنے بت اگے کھڑا ہے تے ہاتھ بن کے کہندا پیا یا صنم یا صنم یا صنم. بندہ مشکل وچ آ جائے اوکھ وچ آ جائے پریشانی وچ آ جائے دکھی ہے بیچارہ غمزدہ ہے بیچارہ پریشان ہے بیچارہ بے قرار ہے بیچارہ اپنے بت کے ہاتھ بن کے کھڑا ہے تے کہندا یا صنم یا صنم یا صنم. صنم عربی زبان وچ بت نو کہا جاندا ہے تے بندے دی عادت اور فطرت ہے ایک جملہ بندہ بار بار تکرار نال دہراوے نا تے بندے دی زبان لڑ کھڑا جانی ہے بندے دی زبان پھسل جانی ہے. وہ ہاتھ بن کے پیا کہندا ہے یا صنم یا صنم. اچانک دی زبان پھسلی تے ادے منہ نکلیا یا صمد. اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا سدرا چھوڑ مندر وچ جانا میرا ایک بندہ میں نو بلا لیا ہے بلا رہا ہے تے جا دے کول پوچھ کے کہنا چاہتا ہے تے جبریل عرض کر دے نے مولا تو جاننا ہے نا سینیاں دے راز اے تیرا پجاری نہیں ادھی تے ساری زندگی بتاں نو پوجا کرنے گزری ہے اے تے بت نو پکارن والا مندر وچ کھلو کے ہاتھ بن کے بت نو پیا بلاندا ہے ادھی تے زبان پھسلی ہے ادھی پھسلی ہے زبان تے ادھے زبان تے تیرا نا آ گیا ہے. جبریل نو مولا فرمایا او جبریل میں جاننا وا انہیں بھول کے میرا نا لے آئے انہیں ساری زندگی بت نو بلایا ہے تے یا صنم یا صنم یا صنم کیا ہے آج انہیں بھول کے میرا نا لے آئے یا صمد. اور ساری زندگی بت بھی نہیں بولیا اگر میں بھی نہ بولا تے پھر 10 صنم تے صمد وچ فرق کے رہ جائے. وڈیاں مہراں والے اسائیاں اے رب غریب نوازا اپنے فضل و کرم تی کھولی اے رحمت دا دروازہ عدل کریں تر تر کمل اچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاون اے میں ورگے مکال. ہم پکارتے ہی نہیں اے او رات ہے جس رات میرے آقا قائم دا فرمان ہے اللہ کریم آسمان دنیا تے اپنی شان دے مطابق تشریف لے آندا ہے اور آ کے کہدا ہے حل من مسترزق ہے کوئی میرے کولوں رزق منگن والا حل من مستغفر ہے کوئی میرے کولوں مغفرت دا طلبگار ہے کوئی میرے کولوں عزت منگن والا ہے کوئی میرے کولوں پردیاں دا سوالی ہے کوئی میرے کول اولاد منگن والا اوے تواڈے منگن دی دیر ہے میری رحمت وچ دیر نہیں. علامہ اقبال نے جواب شکوہ دے اندر بڑی عجیب گل لکھی ہے آواز آندی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے رب کریم دیاں میرے رب کریم دے کرم تے فضل صرف دنیا چی نہیں آخرت وچ بھی میرے رب کریم دے فضل تے کرم جاری رہن گے. سرکار فرماندے نے اللہ تے رحمت تے غصے دا جدو مقابلہ ہو جائے نا تے اللہ دی رحمت جت جانی ہے غصہ ہر جانا ہے. اللہ دی رحمت
سبقت لے جانی ہے تے غصے نو شکست ہو جانی ہے۔ گرامی قدر سامعین، میں پڑھیا ہے قیامت دے میدان وچ دو بندے اللہ کریم دی بارگاہ پیش کیتے جان گے تے اللہ کریم فرشتیاں نو آکھے گا انہاں دوواں دیاں ڈائریاں تے کتاباں کھولو تے جدوں ڈائریاں کھلن گیاں نا تے سیاہیاں نال بھریاں ہویاں، گناہاں نال بھریاں ہویاں، برائیاں نال بھریاں ہویاں تے اللہ دوواں نو اپنی جلالی آواز وچ فرمائے گا چلے جاؤ تے دوزخ داخل ہو جاؤ۔ ایک بندہ دوڑ کے تے دوزخ ول چل پوے گا تے ایک بندہ ٹرے گا، پھر دو قدم اٹھا کے اللہ نو ویکھے گا، پھر چلے گا تے پھر ویکھے گا، پھر چلے گا تے پھر ویکھے گا تے اللہ تمہوں واپس بلائے گا تے جڑا دوڑ کے جان والا ہے نا انہوں فرمائے گا بڑے بڑے پہلوانہ دے پتے دوزخ دا نام سن کے پانی بڑھ جاندے تے تو ڈریا نہیں ہے، میں جو ہی آکھیا دوزخ چلا جا تے تو دوڑ لا دیتی ہے دوزخ وال، تینوں ڈر نہیں لگا۔ او کہے گا مولا ڈر مینوں بھی بڑا ڈاڈا لگا ہے، لیکن تو جدوں ایک ہے نا کہ دوزخ چلا جا، میں تاں سوچ کے نسیاں کہ زندگی وچ تے میں تیری کوئی نہیں منی، چلو اج ہی من لو۔ زندگی وچ تے تیری کوئی نہیں منی، چلو اج ہی من لواں تے جڑا پیچھے مڑ مڑ کے ویکھن والا انہوں ہی طلب کیتا جائے گا اور انہوں آکھیا جائے گا تو اگے کیوں نہ سے پیا تکنا، پیچھے کیوں بار بار پیا تکنا سے؟ وہ آکھے گا مولا مولا تو جدوں آکھیا نا کہ دوزخ چلا جاؤ تے میں بار بار تینوں تکنا سا، میں اے سنیا سی کہ عدل کریں عدل کریں تے تھر تھر کماں اونچیاں شاناں والے فضل کریں تے بخشے جاون اے میں ورگے منہ کا۔ روایات دے اندر ایک بادشاہ دا واقعہ آندا ہے، بڑا اپنی رعایا نال مہربان تے بڑا خدا ترس تے بڑا چنگا بندہ تے بڑا ڈاڈا بیمار ہویا تے ڈاکٹر تے حکیم جمع ہو گئے، انہاں کیا کوئی ہور بچے نہ بچے، اے بادشاہ نہیں بچن لگا، اے دنیا تو چلا جائے گا آج یا کل، اے چند دنوں دا مہمان ہے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہویا کہ میرا آخری ویلا آ گیا ہے، اس نے اپنے ملک دا بہت بڑا طبیب بلایا، بہت بڑا حکیم بلایا، انہوں سارا ماجرا سنایا، آدھا میں چاہنا ہوا کہ میں کچھ عرصہ زندہ رہ کے عوام دی ہور خدمت کر لواں، لیکن حکیم تے ڈاکٹر پہ کہنے تو نہیں بچ سکنا ہے، لہذا میں بڑی پریشانی تینوں بلایا ہے، مینوں ویکھ کے میری بیماری دا علاج دس۔ اس حکیم نے سر تو لے کے پیراں دے ناخناں تک بادشاہ دا معائنہ کیتا تے معائنہ کرن تو بعد کہندا بادشاہ سلامت تہاڈا علاج ممکن ہے، لیکن مجبوری اے وے مشکل بھی ہے تے مہنگا بھی ہے۔ بادشاہ کہندا ہے میرے واسطے کیڑی مہنگائی، سارے گودام دیاں چابیاں میرے ہاتھ دے اندر ہیں، میں سونے تے چاندیاں دا مالک ہاں، تے میرے واسطے کیڑی مشکل ہے، سپاہی تے فوجی میرے تابعدار، پورے ملک دا ہر بندہ میرا تابعدار۔ حکیم صاحب بولو کے کہنا چاہتے ہو؟ او حکیم کہندا ہے اگر 6-7 سال دا کوئی بچہ مل جائے انہوں ذبح کیتا جائے، او دا خون کڑیا جائے اور تازے خون نال میں ایک دوائی تیار کرانگا، اور میں تواڈے نال وعدہ کرنا وا اگر او دوائی تساں کھا لینا تے تسی زندہ رہو گے، مرو گے نہیں۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیاں نو ملایا تے بڑا خدا ترس تے مہربان سی، آدھا کسے نال ظلم نہیں کرنا، نا انصافی نہیں کرنی، زیادتی نہیں کرنی، اوے جاؤ نا شہراں تے دیہاتاں وچ کوئی ایسا ماں باپ ڈھونڈ کے لے آؤ جڑا اپنا بچہ مینوں دے دے تے میری زندگی بچ جائے گی۔ سپاہی چل پے گاؤں گاؤں، قریاں قریاں، شہر شہر، اوے میرے بھائیو جتھے جاون ہر بندہ کہے بادشاہ بچے نہ بچے، اساں اپنا بچہ کوئی نہیں دینا۔ او ماں جڑی 9 مہینے اپنے بچے نو پیٹ وچ رکھ دیے تے ساواں دیاں خوراکاں دینی ہے تے جتن نال انہوں جنم دینی ہے، او باپ جڑا لقمے چبا
چبا چبا کے اپنے بچے دے منہ چ پاندا ہے تے انگلی نپ کے اپنے بچے نو چلنا سکھاندا ہے۔ اوے کون ماں باپ جڑا اپنا بچہ دیون جتھے سپاہی جاون ہر بندہ کمے بادشاہ بچدا ہے تے بچے اساں اپنے بچے نہیں دے سکنے ہاں۔ علماء نے لکھیا سپاہی مایوس ہو کے تے واپس چلے نا تے ایک جنگل چوں گزرے انہاں نو ایک دور ڈیرا نظر آیا، ایک دور ڈھوک نظر آئی، دو بڈھی تے بڈھا چار پائی تے بیٹھے گلاں پہ کردے نے، ایک 7-8 سال دا بچہ ویڑے چ پیا کھیڑدا ہے۔ سپاہی چل پے انہاں بزرگاں ول تے جا کے انہاں نو سلام دیتا تے انہاں بزرگاں نے پرت کے جواب دیتا تے ایک سپاہی بڑا سیاںا اس سرانے بہ گیا اس بزرگ دے آدا بابا جی میں گل پوچھنا چاہنا وا کہ بادشاہ دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ پاکستان دی موجودہ حکومت ہوندی نا تے زبردستی نپ کے لے جاندی کہ سانو کیڑی لوڑ ہے، لیکن او بادشاہ بڑا خدا ترستے بڑا مہربان، انہیں آکھیا کسے نال زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسے نال نا انصافی نہیں ہونی چاہیے۔ او سپاہی کہندا ہے بادشاہ دے بارے بابا جی تہاڈا کی خیال ہے؟ تے بابا کہندا ہے بادشاہ بڑا چنگا بندہ، بڑا نیک بندہ، اسی جنگل وچ بیٹھے ہاں اج تک چوراں نے چوری نہیں کیتی، اج تک ڈاکواں نے ڈاکا نہیں ماریا، اج تک کسے بندے سانو نقصان نہیں دیتا، اے یا خدا دا کرم ہے یا بادشاہ دی مہربانی۔ اللہ ساڑے بادشاہ دی عمر لمبی کرے، ادا سایہ دیر تک عوام دے سر تے قائم روے۔ تے او سپاہی کہندا ہے بابا جی جس بادشاہ وستی زندگی دیاں دعاواں پہ منگنے ہو او تے چند دناں دا مہمان جے۔ او بزرگ کہندا ہے کہ ہویا ہے؟ تے او سپاہی کہندا ہے حکیمہ نے لا علاج کر چھوڑیا ہے تے بادشاہ ہن نہیں بچدا۔ تے او بزرگاں نے کہا تسی علاج کراؤ نا۔ تے او سپاہی کہندا ہے علاج اوکھا بھی ہے تے مہنگا بھی ہے تے مشکل بھی ہے۔ او بزرگ کہندا ہے کیڑی مشکل ہے؟ تے او سپاہی کہندا ہے حکیمہ نے کہا ہے اگر 7-8 سال دا کوئی بچہ مل جائے او دے خون وچ دوائی تیار ہوے گی، او دے نال بادشاہ بچے گا۔ اساں گلی گلی کوچا کوچا گاؤں گاؤں شہر شہر پھر کے ویکھ لیا ہے، کوئی بندہ اپنا بچہ دین واسطے تیار ہی نہیں، کوئی بندہ بادشاہ نو بچانا ہی نہیں چاہندا۔ او بزرگ تے اودی عورت آپس وچ وکھرے ہو گئے تے کہندے نے تھوڑی دیر ٹھہرو تانوں جواب دینے ہاں۔ او بزرگ اپنی بیوی نو کہندا ہے اللہ نے سانو بچہ آخری عمر وچ عطا فرمایا ہے، اساں بچے دی جوانی ویکھنی کوئی نہیں، ادا مال سانو نصیب نہیں ہونا، ہے بچہ مننیا اولاد ہے پیارا بڑا ہے، لیکن اگر ساڑے بچے دی وجہ تو بادشاہ دی جان بچ جائے نا تے پورے ملک دا فائدہ ہے، پوری رعایا دا فائدہ ہے۔ انہوں نے مشورہ کر کے بچہ سپاہیاں دے حوالے کیتا تے بچے نے رو کے آسمان والے کیا۔ اب بالآخر دربان انہوں لے کے بادشاہ دے دربار دے اندر آ گئے تے اتھے خوشی دیاں شہنائیاں بج گئیاں کہ بچہ مل گیا ہے، مبارک ہوئے بادشاہ دی جان بچ جائے گی۔ بادشاہ کرسی تے آ گیا تے دائیں بائیں وزیر تے مشیر آ گئے تے او 6-7 سال دا بچہ بھرے دربار وچ تنے تنا کھڑا ہے۔ بادشاہ کہندا ہے بلاؤ قصائی نو، چھری بھی لے آؤ تے جس برتن وچ خون جانا ہے وہ برتن بھی میرے کو لے آؤ۔ آ گیا قصائی چھری لے کے تے برتن بھی آ گیا۔ وہ 6-7 سال دا بچہ تنے تنہا دربار دے اندر کھڑا ہے تے میرے بھائیو اچانک بچے نے اپنی نظراں جھکا لیاں تے زمین ول ویکھنا شروع کر دیتا، پھر نظراں اٹھائیاں تے بادشاہ دے دائیں بائیں بیٹھے وزیراں تے مشیراں نو غور نال ویکھیا تے وزیراں مشیراں تو نظراں ہٹا گئے۔ اس بچے نے بادشاہ دے چہرے ول ویکھنا شروع کر دیتا، بادشاہ دے چہرے تو نظراں ہٹائیاں تے اس ننے بچے نے آسمان ول ویکھنا شروع کر دیتا۔ آسمان ول ویکھن دی دیر سی، ویکھدا جائے روندا جائے، ویکھدا جائے روندا جائے، حالے ویکھدا پیا تالے ٹوٹ گئے تے بوئے کھل گئے۔ بادشاہ اپنی کرسی تو اٹھیا تے ننے بچے دے قدمہ چاہ کے گر گیا تے انہوں کہندا خدا دا نائی اپنی نظرہ تھلے کر لے، پتہ نہیں تیری نظرہ وچ کے کمال ہے، اللہ نے میری بیماری دور کر کے میں نو صحت عطا فرما دیتی۔
بن کے تیرا وزیر بن کے تیرے نال رواں آئندہ تو بعد میرے ملک دا حکمران تو ہے لیکن او بچیاں میں تیرے کول پوچھنا چاہنا پہلے تو تھلے تکے ہے پھر وزیراں ول تکے آئی پھر مینوں تکے آئی پھر آسمان ول تکے آئی تے پھر رونا شروع کر دتا ہی میں پوچھنا چاہنا انہاں نظراں وچ کیڑا راز سی او بچہ کہندا جدوں میں نظراں جھکائیاں نا تے میں اپنے ماں باپ نو سوچیا کہ ماں باپ تے بچیاں دا کنڈا نہیں برداشت کر سکدے او بچیاں نو کنڈا لگ جائے ماواں تے پیواں نو راتی نیندرا نہیں آندیاں میرے ماں پیو کیڈے ظالم نے جنہاں اپنا ننھا بچہ سپاہیاں دے حوالے کر چھوڑیا ہے تے پھر میں وزیراں دے مشیراں نو اس غرض نال ویکھیا کہ انہاں دے وی تے گھر وچ ننھے بچے ہون گے نا انہاں دیاں وی تے اولاداں ہون گیاں شاید کسے وزیر نو ترس آ جائے شاید کسے مشیر نو ترس آ جائے اور تینوں کہے خبردار بادشاہ بچے نال ظلم نہ کری اپنی زندگی دے چند ساواں نو ودان واسطی مینوں کسے دیاں اکھاں وچ ترس نہ آیا پھر میں تینوں اس غرض نال ویکھیا کہ بادشاہ اپنی رعایا دا باپ ہوندا ہے تو کیسا ظالم باپ ہے جڑا زندگی دے چند دناں دی خاطر ایک ننھے جے بچے دی جان لینا چاہندا ہے مینوں تیریاں اکھاں وچ وی کوئی ترس نہ آیا اوے ماں باپ نے دے دتا قوم بچانا نہیں چاہندی تے تو خسائی میرے سامنے بلا لے آئے وہ چھری لے کے کھڑا ہے تے جدوں سارے کولوں میں مایوس ہو گیا نا تے میں اپنی نظر آسمان ول اٹھائیاں میں کہ سونیا سارے نظراں پھیر لیاں نہیں تو تے نہیں بدلے آئے نا وڈیاں مہراں والے اسائیاں اے رب غریب نوازا اپنے فضل و کرم تی کھولی اے رحمت دا دروازہ میں کیا سونے سارے پھر گئے سارے نظراں بدل لیاں نہیں تو تے نہیں بدلے آئے نا تے پھر کے ہویا میں ویکھیا تالے ٹوٹ گئے تے بوئے کھل گئے امام غزالی نے توبہ کی ترتیب بھی بیان کی ہے یہ چند دن بعد شب برات آ رہی ہے میں بہت معذرت چاہتا ہوں اپنے احباب سے انتہائی توجہ سے یہ جملے سنیے گا امام غزالی فرمانے نے اے نہیں بندہ آکے توبہ 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 کرنا تے ہاتھ لائے نماز ایک نہ پڑھے یتیمہ نہ مال کھائے جھوٹ بولنے نو باز نہ آوے لوگوں کی پگڑیاں اچھالے غیبت کرے چغلی کھائے اور تمام گناہ کرے تے پھر آکے نہیں توبہ 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 واہ تے دو بندیاں نیاں پگڑیاں اچھال کے آکے توبہ 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 دو ہی قابو آئے یہ کیا یہ نہیں بندہ زبان تو ہی توبہ کرے تے دل تو ہی توبہ کرے زبان تو ہی توبہ تے دل تو ہی توبہ کہ میرے مولا آئندہ تو بعد میں گناہ نہیں کروں گا فیلسوف اسلام امام غزالی نے توبہ دی ترتیب بیان فرمائیے آپ فرماتے ہیں پہلے کفر تو توبہ کیتی جائے پھر ماں باپ دی نافرمانی تو توبہ کیتی جائے تے پھر گناہاں تو توبہ کیتی جائے چاہے گناہ چھوٹے ہون یا بڑے ہون سارے گناہاں تو توبہ اور صرف ظاہری گناہاں تو توبہ نہ کیتی جائے بلکہ باطنی گناہاں تو توبہ کیتی جائے اے نہیں بظاہر تے بڑا ٹھیک ہے بظاہر تے کوئی گناہ نہیں کردا لیکن دل وچ لوکاں دا حسد ہے لوکاں دا بغض ہے لوکاں دا کینہ ہے لوکاں دیاں غیبتاں نے اے جڑے باطنی گناہ نے نا انہاں تو ہی بندہ توبہ کرے تے ایک اور جملہ بھی بڑا توجہ دے لائق ہے امام غزالی فرماندے ہیں جڑے گناہ ظاہری کیتے جاون اودی معافی بھی ظاہری منگی جائے تے جڑے چھپ کے کیتے جاون انہاں دی معافی بھی چھپ کے منگی جائے اے نہیں پورے چوک وچ کھلو کے تے گناہ کیتا تے معافی چھپ کے پیا منگدا ہے نہیں اس سے چوک وچ آ کے تے معافی منگے اگر ظاہری گناہ کیتے سنا تے معافی بھی ظاہری اگر باطنی گناہ کیتے سنا تے معافی بھی باطنی اے تے او گناہاں دیاں معافیاں نے جڑیاں بندے تے اللہ دے درمیان نے جنہاں دا تعلق حقوق اللہ دے نال ہے لیکن اگر کسے دا مال کھاداس کسے دی غیبت کیتیس کسے نو گال کڈیس کسے نال ظلم کیتاس کسے نال نا انصافی کیتیس کسے نال زیادتی کیتیس
انہاں دا تعلق حقوق العباد دے نال ہے، اوے اللہ وہی گناہ معاف کرے گا جدا تعلق بندے دے نال تے رب دے نال ہے۔ او گناہ کدے معاف نہیں ہوندے جنہاں دا تعلق حقوق العباد دے نال ہے، جب تک متاثرہ بندہ معاف نہ کرے۔ لہذا شب برات تو پہلے جدا مال کھادا ہے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کروں دے کول جا کے معافی منگاں گے انشاءاللہ تے بول دو۔ جنوں گال کڈیے اودے کولوں جا کے معافی منگاں گے، جدے نال نا انصافی کیتی ہے اودے کولوں معافی منگاں گے، جدے نال ظلم کیتا ہے اودے کولوں معافی منگاں گے۔ او لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دنا دے، اس دن عید مبارک ہو جی کہ جس دن پھر ملا۔